والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورۃ الفاتحہ کی آج آخری آیت پر ہماری مختصر گفتگو ہوگی. پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ہر رکعت میں یہ التجا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، میرے پروردگار میرے لیے جو کامیابی کا راستہ ہے، عزت کا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے، مجھے اس کی طرف رہنمائی فرما. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میں وہ راستہ چاہتا ہوں، میں اپنا وہ لائف سٹائل چاہتا ہوں، میں اپنا وہ بیہیویئر چاہتا ہوں، میں اپنا وہ طور طریقہ چاہتا ہوں، میں اپنی وہ عادات و اطوار چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن پر تو راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، تو نے اپنے نام کیے. اب وہ کون لوگ ہیں؟ خود اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں دوسری جگہ پر ارشاد فرما دیا کہ من النبیین والصدیقین والصالحین والشہداء وحسن اولئک رفیقا. وہ نبیوں کا راستہ ہے، شہیدوں کا راستہ ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے، اللہ کے دوستوں کا راستہ ہے. یعنی ہم ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو ان عظیم لوگوں کا راستہ تھا، جو ان عظیم لوگوں کا رویہ تھا اور زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، نبی، اولیاء، تیرے نیکوکار بندے، تیرے دوست، ہم اس طریقے پر رہنا چاہتے ہیں. اب غور کرنے کی بات ہے کہ ہم ہر وقت 5 نمازیں ہیں اور ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کر رہے ہوں، لیکن ہمارا رویہ، ہمارا طور طریقہ، ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو کہ ہر وقت ہمیں ذلت اور رسوائی ہو رہی ہو، ہر جگہ ہماری بے عزتی ہو رہی ہو، ہر جگہ ہمیں ناکامی ہو رہی ہو، ہر جگہ ہمیں شرمندگی ہو رہی ہو. یہ کیوں ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ اور بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا معنی اور مفہوم ہی نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں، اللہ سے ہم کیا بات کر رہے ہیں. اسی لیے ہمارے سلف صالحین اپنے ہر شاگرد کو یہ تاکید کرتے تھے، اجمیوں کو خاص طور پہ جو غیر عربی ہیں، کہ یہ جو نماز ہے نا، اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ، اس پوری نماز کا ایک ایک لفظ کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لو. جب معنی اور مفہوم آپ کے دل و دماغ میں ہوگا، ایک تو
نماز کی کیفیت آپ کی خود بخود تبدیل ہو جائے گی، خشوع و خضوع عاجزی انکساری میں اضافہ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا ہے نماز میں اور کیا اللہ سے وعدے کیے۔ ایک دو مرتبہ چار مرتبہ آپ سے کوتاہی ہوگی، آخر مستقل نماز پڑھنے والا بندہ جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں زمین جھنجھوڑے گا اور پھر اس کا رویہ تبدیل بھی ہو جائے گا، اور یہ وہ رویہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر ہماری نماز وہ نماز ہو جائے گی کہ جو ہمیں ہر برے کام سے روک دے گی۔ آج جس طرح ایک بے نماز آدمی برے کاموں میں مبتلا ہے، اسی طرح نمازی آدمی مبتلا ہے۔ اس نماز کا فرق، اس نماز کا اثر کیوں نہیں آیا؟ اس نماز نے میری زندگی میں انقلاب کیوں نہیں لایا؟ اس کی پہلی وجہ یہی ہے کہ مجھے معنی ہی نہیں پتا، مفہوم ہی نہیں پتا کہ میں اللہ سے کیا وعدے کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد شیطان کا بہکاوا بھی ہوتا ہے، اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے، وہ اپنے حربے استعمال کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ لیکن اگر بندہ مستقل کوشش کرتا رہے، دو چار مرتبہ کے بعد ہمیشہ شیطان شکست کھاتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب اس پر لمبی بات ہو سکتی ہے، خشوع و خضوع کے حوالے سے پھر حضرت عثمان بن ابی طلحہ کی وہ روایت بھی آتی ہے، وہ آگے چل کے کسی درس میں میں آپ کو سناؤں گا کہ نماز اگر ایسی ہو جائے جس میں بندے کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہو تو یہ حقیقت میں نماز ہوگی۔ اگر کھڑا ہوا نماز میں ہے، توجہ ادھر ادھر ہے، تو یہ تو پھر ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، اٹھا بیٹھا کر رہے ہیں۔ اور فرشتے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، بندہ سلام پھیرتا ہے اور یہ نماز اٹھا تو اس کے منہ پہ مارے لے جاؤ، نماز ہے۔ اور دوسری حدیث سنن نبی داؤد شریف کی ما من عبد ينسج من الصلاة وما كتب له الا عشرها وتسعها وثمنها وسبعها وسدسها وخمسها وربعها وسدسها ونصفها۔ بندہ اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک نماز پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے پوری نماز پڑھی ہے، لہٰذا مجھے پورا ثواب ملے گا۔ لیکن بعض اوقات صرف 10واں حصہ ملتا ہے، بعض اوقات 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4واں، تیسرا، بعض اوقات 50-50۔ کیوں؟ جبکہ اللہ تو بڑا عادل بادشاہ ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کی نہ صرف کے ریکارڈ میں موجود ہوگی، آپ کو اس کا صلہ بھی ملے گا۔ یہاں اتنی کٹوتی کیوں ہو رہی ہے؟ تو وہ ہماری یہ پٹان حرکتیں ہوتی ہیں نماز میں، توجہ نہیں ہوتی، بڑی وجہ یہ ہوتی ہے خشوع و خضوع نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اب اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ چلو آدھی وہ حدیث سنا دوں۔ حضرت عثمان بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان الشیطان قد حال بینی و بین الصلاۃ، اللہ کے حبیب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں لیکن شیطان میری نماز کے درمیان رکاوٹ کرتا ہے۔ کیسے؟ کھڑا ہوا نماز میں، توجہ میری کہیں اور ہے۔ اب جو اصول ہے کہ عن ظہر قلب کوئی بھی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا، مطلب وہ عبادت جس میں آپ کا دل، دماغ، انہماک، آپ کی توجہ نہیں ہے، وہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو یہ میری نماز ضائع ہو رہی ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان یقال له خنزب، یہ خنزب نامی شیطان ہے جو اس کا طریقہ بات کا ہے، پہلے تو کوشش کرتا ہے کہ بتا نماز پڑھنی نہ، نماز چھوڑ دے، مختلف بہانے ڈالتا ہے، کوئی بات نہیں، مسلمان ہوا کافر تھوڑی، نماز کا انکار تھوڑی کر دو، ایک رہ گئی تو کیا ہوا، اللہ غفور رحیم بھی تو ہے، مختلف بہانوں سے۔ اور اگر بندہ اس کے پروپیگنڈے میں نہ آیا، نماز کے لیے تیار ہو ہی گیا، پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتا، نماز میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ آخری دن تک لڑنے والا دشمن ہے۔ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی توجہ ہٹاتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے حبیب میری رہنمائی فرمائیے، میں اس شیطان سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست نسخہ دیا، توجہ سے یہ بات نوٹ کر لیجیے، اور یہ ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت بن گئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احسستہ، جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کی توجہ نماز میں نہیں گئی اور آپ گھوم رہے ہیں، فتعوذ باللہ، نماز میں جہاں ہے، قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، تشہد میں ہے، جہاں بھی جو بھی پڑھ رہے ہیں فوراً اسٹاپ کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اس کے بعد وَادْخُلْ عَلَىٰ يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اپنی لیفٹ سائڈ پر بائیں جانب 3 مرتبہ تھک تھکا دو۔ ایک ہوتا ہے تھوکنا، سپٹ کرنا، ایک ہوتا ہے صرف تھک مارنا، لعاب باہر نہیں پھینکنا، صرف تھک مارنا، 3 مرتبہ یہ کرو۔ حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَفَعَلْتُهُ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کیا، فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، تو اللہ نے مجھ سے یہ شیطان دور کر دیا۔ اب اس میں کنفیوز نہ ہو کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، نماز کے دوران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور یہ تھک تھکائیں، تو یاد رکھیے یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے تو کوشچن مارنا تھا، یہ اسی نبی کے حکم پر کر رہے ہیں جس نبی نے سبحانک اللہم سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک نماز سکھائی ہے، اور نماز کے دوران اگر نہیں کریں گے بعد میں کرنے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے کہ نماز تو آپ کی گئی، نماز کے دوران ہی تو آپ کا یہ مسئلہ تھا، اس وقت آپ نے علاج نہیں کیا، بعد میں علاج کا تو کوئی فائدہ نہیں، تو نماز کے دوران نہیں کرنا۔ بہرحال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب اگلی عبارت میں کہتا ہے اللہ میں اس راستے پر نہیں چلنا چاہتا، جو لوگ تیرے غضب کا شکار ہوئے، اور نہیں ان لوگوں کا جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے گمراہ ہو رہا۔ اب اس کے متعلق جو مفسرین کرام کا مشہور قول ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، ولا الضالین سے مراد نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، کہ اللہ میں یہودیوں جیسا بھی نہیں بننا چاہتا ہوں، عیسائیوں جیسا بھی نہیں بننا چاہتا ہوں۔ دونوں کے اندر بے شمار خامیاں تھیں، لیکن ایک بڑی جو بتائی گئی وہ یہ کہ یہودی ان کے پاس علم تو تھا تورات کا، آسمانی صحیفوں کا، لیکن بے عمل نہیں، عملی طور پر دور تھے، مانتے نہیں تھے، پتہ ہے ماننا نہیں ہے، عمل نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا بوال ہے کہ معلوم ہونے کے باوجود بندہ کسی اور راستے پر چل رہا ہو تو ناکامی اور سزا ہے کہ تمہیں معلوم تھا پھر تم نے ایسا کیوں کیا۔ بلدوانی عیسائی ان کی اکثریت جاہلوں کے آسمانی صحیفوں کا ایک ذکر کا شوق ہی نہیں،
توجہ ہی نہیں، ذوق ہی نہیں کہ وہ اللہ کیا کہتا ہے وہ میں سیکھوں۔ چنانچہ گمراہ ہوئے، جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اگر کوئی عبادت کریں گے، اچھا کام کریں گے تو غلط ہی کریں گے، اللہ کے طریقے پر تو نہیں کیا۔ اب اگر علم ہو اور عمل نہ ہو، یہ بھی بہت بڑی کمی ہے۔ عمل بندہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن علم نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ بھی ریجیکٹڈ ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ کیا یہ بیماری ہمارے اندر بھی ہے یا نہیں ہے؟ دونوں موجود ہیں۔ علم ہونے کے باوجود بے عملی بھی موجود ہے۔ علماء کرام میں بھی، عوام الناس میں بھی بہت سارے مسئلے معلوم ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، لیکن بس مختلف ہیلے بہانے، مختلف وجوہات جو سستی یا کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں۔ رسم و رواج بھی ہے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، اور علم سیکھنے کا ذوق نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں کتنے لوگ آ بیٹھے، نماز میں کتنے تھے اور درس سننے کے لیے کتنے بیٹھے، اور صرف اس مسجد کی بات نہیں ہے، جہاں بھی چلے جائیں۔ این رمضان کے دنوں میں بھی ہم چند منٹس نہیں نکالتے کہ بھائی علماء کرام سے دین کی کوئی بات سیکھ لیں، تاکہ اگر ہمارے عمل میں کہیں کوئی غلطی چل رہی ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ باقی دنوں میں تو بہت دور کی بات ہے، بڑی مشکل سے آئے، فرض پڑھے، سنتیں پڑھی، فوراً بھاگے بھاگے۔ یہ جو 24 گھنٹے کا ہم نے شیڈول بنایا ہوا ہے، سارا ٹائم دنیا کے لیے، ایک نماز وہ بھی پتہ نہیں کیسے ٹوٹی پھوٹی، بس اللہ اپنی مہربانی سے قبول کر لے، ورنہ ہمارا دعویٰ تو نہیں ہے کہ میرٹ پر ہے، تو اس معیار پر تو نہیں ہے ہماری نماز۔ کون ہے جو وقت نکالتا ہے؟ اور کتنا اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہر محلے میں، ہر 2-4 گلیوں میں مسجد بھی موجود ہے، عالم دین بھی موجود ہے۔ یہ بات سارے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے متعلق ہم سے سوال کرے گا نا قیامت والے دن، کہ میں نے یہ نعمت دی تھی، بتاؤ ذرا تم نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا اور تم نے کیا کیا۔ یہ چھوٹی نعمت ہے کہ نبی کا ورثہ، جنت کا راستہ، اس کے لیے آپ کے پاس علماء موجود، وسائل موجود، اور پھر آپ ٹائم نہیں دے رہے تو اللہ پوچھے گا۔ ہماری روزیوں میں برکتیں نہیں ہیں، سارے معاملات میں اکھاڑ پچھاڑ، تشویش، پریشانیاں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے دین کے ساتھ کوئی شغف ہی نہیں ہے، وہ محبت ہی نہیں ہے۔ تو بدقسمتی سے یہ دونوں خصلتیں ہمارے اندر موجود ہیں، غیر المغضوب علیہم والی بھی اور ولا والی بھی۔ اور ہر نماز میں اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نہیں، میں ایسا نہیں بننا چاہتا ہوں، عملی رویہ کچھ اور ہے۔ آخر میں آمین کا لفظ، اے اللہ میری دعا قبول فرما، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جس سے آمین بالجہر جو ہے، امام بھی اونچی آواز سے کہے، مقتدی بھی اونچی آواز سے کہے۔ جہری نمازوں میں جو سری نمازیں جیسے ظہر اور عصر ہے، اس میں امام بھی دل میں پڑھتا ہے، مقتدی بھی دل میں پڑھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب امام آمین کہے، مقتدی بھی آمین کہے اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تمہاری آمین سن کر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو اگر ہم اس نیت سے اس سنت پر عمل کریں کہ میری یہ آمین جو ہے جس پر فرشتے بھی آمین کہیں میرے ساتھ اور پھر میری دعا قبول ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ نماز قبول ہو جائے۔ اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی زیادہ اختلاف ہو، لوگوں نے بنا لیا ہے۔ حقیقت ہے کہ اس میں بڑے بڑے حنفی علماء کرام، دیکھیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی اونچی آمین ہے، امام شافعی کے نزدیک بھی اونچی آمین ہے، امام مالک کے نزدیک بھی اونچی آمین ہے، فقہ حنفی کے بھی چوٹی کے علماء کرام کے نزدیک اونچی ہی آمین ہے۔ صرف چند ایک
کہہ دو تو کافی ہے، لیکن اب مسئلہ ہی بنا لیا کہ دل ہی میں کہنا ہے، تو کچھ چیزیں ہمارے اندر رواج کے طور پر آ گئی ہیں اور ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید اس فرقے میں ایسا ہے، اس فرقے میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں علماء کرام سے، اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔